قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ مسجدیں سجائی جائیں گی اور ان میں دنیا کی باتیں ہوا کریں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ آج کل یہی حال ہے، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لَتُو زَخْرِفَنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، کہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے، دل منتشر کرنے والے رنگ برنگ کے ٹائل، جھاڑ، فانوس، ہانڈیاں، دل فریب فرش اور بیش بہا پردے، اور دوسرا زیب و زینت اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہے۔ جو نمازی ہے وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ خشوع والی نماز ہے، نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر و تلاوت سے آباد ہے۔ حالانکہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ بہقی کی روایت میں جو شعب الایمان میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج دیکھ لو ہر جگہ جا کر، جس مسجد میں جاؤ، بوڑھا ہو یا جوان ہو، اور بعض مرتبہ تو جو کیا نام ہے، یہ مسجد کے جو چودھری بیٹھے پڑے رہتے ہیں اور جتنے بھی بڈھے پڑے رہتے ہیں، یہ دنیاوی باتیں مسجدوں میں ہی کرتے ہیں۔ میٹنگ ہو رہی ہے تو مسجد میں ہو رہی ہے۔ کسی پارٹی کو اگر جتانا ہے، وہ کوئی کانگریس کی ہو یا بی جے پی کی ہو یا عام آدمی پارٹی، کوئی بھی پارٹی ہو، تو وہ اس کے مشورے مسجدوں میں کر رہے ہیں کہ خدا کی قسم اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ بیٹھو، اور اللہ ہماری ان بری عادتوں سے حفاظت فرمائے، اور ان لوگوں سے بھی بچو، ان کو سمجھاؤ کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہاں پر تم دنیاوی باتیں کرو تو یہ مناسب نہیں کہ تم دنیاوی باتیں رب العزت کے گھر میں آ کے کرو، دوسروں کی عبادتوں میں خلل کرو۔ کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور تم وہاں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کر رہے ہو، کھل کھلا کے ہنس رہے ہو، شرم آنی چاہیے، شرم کی بات ہے۔ ماننے کا جذبہ نہیں ہے، منوانے کا جذبہ آج پیدا ہو گیا ہے کہ ماننی نہیں، نہ خدا کی مانے نہ نبی کی مانے تو کس کی مانے؟
اپنی چلاؤ گے تو خدا کی قسم ہلاک اور بربادی میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔